السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس جو ان دنوں میں آن لائن پڑھا رہا ہوں، اس میں ایک سوال آیا ہے کہ شگن اور اپشگن جو لوگ مانتے ہیں، کیا یہ توحید سے ٹکراتا ہے؟ میں نے جواب کو 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں زمانے سے لوگوں میں کنٹینیوس چل رہی ہے، ابھی کے زمانے میں بھی، ایجوکیٹڈ زمانے میں جیسے تعلیم اور بڑھ رہی ہے تو بھی یہ چیزیں جاری ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کینچی خالی ایسے ہی مت چلاؤ، جھگڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بچہ سویا ہے، اس کے اوپر فلانگ کر کے، اس کے اوپر سے پاؤں آگے بڑھا کر کے مت جاؤ، بیمار ہو جائے گا بچہ۔ خالی پانی سے مت کھیلو، چھڑکو مت کسی پر، نہیں تو جدائیگی ہو جائے گی۔ کوا کائے کائے کر رہا ہے، مہمان آنے والا ہے۔ بلی رو رہی ہے، کوئی مرنے والا ہے۔ الو دیکھ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں اگر انگلی ایک ایکسٹرا ہو، ہاں، یا پاؤں میں انگلی ایکسٹرا ہو، بہت نصیب والا ہے۔ کوئی ہے جس کے پاس کالا تل ہے، بولتے بہت نصیب دار ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایسی کئی چیزیں چل رہی ہیں۔ اعوذ باللہ، لوگ قرآن کو نہیں چھوڑتے ہیں، قرآن کے بارے میں باتیں بولتے ہیں کہ بھائی قرآن کی آیت میں عذاب کی آیت سن لیے، بولے آج تو کچھ برا ہونے والا ہے، ویڈنسڈے کا دن ہے، ہاں بدھ کا دن ہے، کچھ اپشگن ہونے والا ہے، ان لکی دن ہوتا ہے، ایسا بولتے ہیں لوگ۔ شوال کا مہینہ ہے، اپشگن ہونے والا ہے، کچھ ان لکی ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جگہ ہے جہاں کوئی حادثہ ہوا یا کوئی کرائم ہوا، بولے بہت ہی منحوس جگہ ہے، بہت ہی ان لکی جگہ ہے، اور اس طرح سے کئی چیزیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ لنگڑا ہے، اپاہج ہے، نابینا ہے، اگر اسے دیکھ رہے ہیں، بولے اسے دیکھ لیے، بولے آج کا پورا دن خراب ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ فتویٰ لجنہ دائمہ جو سعودی کی سینئر کمیٹی آف اسکالرز ہیں، ان کے فتووں میں ایک فتویٰ یہ ملا، شیخ بن باز کے زمانے کا، والیوم 18 فتویٰ نمبر 114، اس میں دیا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی اس وقت پر میں نے اپنی انگلیوں کو ایسے ملا دیا تھا، شادی کے وقت پر بائی مسٹیک، اس نے کہا بائی مسٹیک ملا دیا تھا، اور ایسا کر کے جو توڑتے ہیں نا انگلیاں، میں نے کر دیا تھا، تو اس وجہ سے میری پوری شادی پوری منحوس ہو گئی، اور 7 سال سے میں رہ رہا ہوں، بچے بھی ہو گئے، لیکن ابھی بھی میری بیوی کے ساتھ جھگڑے چلتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے چلتے ہیں، سوچتا ہوں بیوی کو چھوڑ دوں۔ تو شیخ بن باز نے کہا کہ یہ سپرسٹیشن چھوڑو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے رہو۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں سیکشن 2 کہ اسلام نے اس بارے میں کیا سکھایا ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5776، لا ادوا ولا طیرہ، کہ نہ کوئی بیماری اللہ کی مرضی کے بغیر سپریڈ ہوتی ہے، نہ طیرہ نام کی کوئی چیز ہے۔ طیرہ کیا ہے؟ طیرہ کیا ہے؟ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں لوگ یہ مانا کرتے تھے کہ طیرہ طیر سے آتا ہے، ایکچولی طیر یعنی پرندہ، کہ کوئی سفر میں ہم جا رہے ہیں، سر کے اوپر سے پرندے آئے اور پرندے آ کر رائٹ میں چلے گئے تو مطلب کچھ اچھا ہونے والا ہے سفر میں، اور لیفٹ میں چلے گئے مطلب کہ کوئی پرابلم ہونے والا ہے۔ یہ وہ لوگ اس طرح سے مانا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ولا طیرہ، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ہم لوگ طیرہ مانا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہاری بس یہ سوچ تھی، بس تم لوگوں کی سوچ تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لا طیرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5532 ہے یہ، اور سنن ترمذی کی حدیث میں بہت واضح بات آئی ہے، بہت اسٹرانگ بات آئی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، حدیث ابو داؤد میں حدیث نمبر 3910، جس کے اندر آیا الطیرۃ شرک، طیرہ شرک ہے، یہ طیرہ جو ہے یہ شرک ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر طیرہ کا ذکر ہے۔ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ 36 آیت نمبر 18، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ لوگوں نے کہا انا تطایرنا بکم، کہ یہ جو ہمارے اوپر جو نوست آ رہی ہے تم لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہے، نبیوں کو کہا۔ اور فرعون نے کہا، فرعون کے جو لوگوں نے کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يُطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ، کہ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی کہتے ہیں موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کی وجہ سے، طیرہ، تو یطیروا وہی لفظ ہے، تو یہ طیرہ وہ لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 131 ہے، مطلب وہ برے لوگوں کے تعلق سے آتا ہے، وہ لوگ طیرہ مانا کرتے تھے۔ تو یہ اپشگن والی چیزیں وہ لوگ مانا کرتے تھے، وہ لوگ لگایا کرتے تھے۔ اسلام نے کیا سکھایا؟ طیرۃ شرک۔ اور میرے بھائیوں میری بہنیں، آپ اس بارے میں یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت ہو طیرہ، کہ جو طیرہ کی وجہ سے ردت ہو، پلٹ گیا، من حاجت فقد اشرک، وہ کچھ کرنے جا رہا تھا، طیرہ کی وجہ سے اس نے اگر اپنی پلان چینج کیا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا، کلیئر کٹ۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد میں حدیث نمبر 7045، حدیث صحیح سند سے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1056 کے تحت اس کی تحقیق ملے گی۔ تو جس نے اپنا پلان چینج کر لیا، جا رہا تھا کچھ کرنے، پلان چینج کیا،
تو کیا ہے وہ, اس نے شرک کر لیا. کلیئر کٹ بات ہے. تو یہ ہم نے سیکشن 2 میں دیکھا. پارٹ 1 میں کیا دیکھا, موجودہ حالات. نمبر 2 ہم نے دیکھا کہ قرآن حدیث میں اسے شرک کہا گیا. 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پلان چینج کیا اس نے شرک کیا. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں سیکشن 3 کہ بھئی پرابلمز کیا کیا ہوتے ہیں. دیکھیے پرابلم کیا ہوتا ہے آپ خود سمجھیں کہ کینچی کوئی چلا رہا ہے. بھائی کینچی چلانے سے کیا ہوتا ہے, بھائی وہ کینچی خراب ہو سکتی ہے, یہ بول سکتے ہو آپ. بھائی آواز ہو رہی ہے, مجھے آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے, ڈسٹرب ہو رہا ہے, پڑھائی میں ڈسٹرب ہو رہی ہے وغیرہ کہہ سکتے ہو آپ. بچے کے اوپر سے مت جاؤ, بھائی گر جاؤں گے تو بچے کو لگے گا, چلے گا, کہہ سکتے ہیں آپ. پانی مت پھینکو یہاں وہاں, پانی ویسٹ ہو رہا ہے, سمجھ میں آتی بات. لیکن یہ کہنا کہ کینچی سے جھگڑے ہو جائیں گے, جھگڑا کیسے, کینچی سے جھگڑا مطلب کیا, کینچی کے اندر آپ یہ سمجھتے ہو کوئی غیبی طاقت ہے. ہاں کوئی غیبی طاقت ہے. ہاں اب یہ ساری چیزیں, کالی بلی راستہ کاٹ گئی, وہ کالی بلی میں کوئی راستہ کاٹ گئی تو کوئی غیبی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے لیے اچھا چاہے تو فلا راد علی فضلی, اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی ہے, کالی بلی روک سکتی ہے, نہیں روک سکتی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے, یہ سورہ 10 آیت نمبر 107. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے غیبی طاقت کا ایک عقیدہ آ رہا ہے نا کہ غیبی طاقت ہے. اور آپ خود سوچو, وہ پرندے اڑ رہے ہیں, وہ پرندے کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے, مطلب کچھ علم ہے. ہاں علم ہے, آگے کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم ہے. وہ پرندے میں وہ علم ہے, وہ کوے کے پاس علم ہے کہ وہ آنے والا ہے, مہمان آ جانے والا ہے. آپ کو تو خبر نہیں ملی, فون وون بھی نہیں آیا, مہمان آنے والا ہے, کوے کو کہاں سے معلوم پڑا. تو کوئی علم ہے کیا, یہ بھی ایک بات ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نشانی ہے, تو کیا ہے, ہم لوگ اپنے من سے کوئی بھی چیز بنا لے, کوئی بھی چیز, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. میں نے یہاں تک سنا ہے انٹرنیٹ پر یہ بھی پڑھا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر سے نکلو اور بچہ اسکول جا رہا ہے مطلب کچھ برا ہونے والا ہے, اور اسکول سے آ رہا ہے مطلب اچھا ہے, لکی ہے. یعنی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, ہم لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیں, وہ بس فٹ ہو گئی بات. یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی چیز ہے. یہ تو بہتان ہے, اللہ کے نام میں جھوٹ ہے نا یہ. اور پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے, دل کہاں اٹیچ ہوتا ہے. آپ بتائیے, ہمارا جو دل ہے وہ کہاں پہ لگا ہوا ہے, کہ ارے کوا, ہاں یہ کالی بلی, یہ فلاں چیز, یہ ساری چیز چل رہی ہے. آپ خود سوچو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے, آدمی کتنا ڈر ڈر کے جیتا ہے. ایک یہاں دیکھا وہ یہ ہو گیا, ارے اس نے فلاں چیز کر لیا, ارے چپل پہ چپل چڑھ گیا اور نمک گر گیا, مطلب کہ زندگی خراب ہونے والی ہے. مرر ٹوٹ گیا, کانچ ٹوٹ گیا تو 7 سال تک نوست آنے والی ہے. کیا کیا چیزیں, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر. کتنا ڈر ڈر کے انسان جیتا ہے. کلیئر بات ہے نا, جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے نا بندہ, تو اس طرح سے یہی حال ہو جاتا ہے اس کا, یہی معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس وجہ سے اس چیز سے بچنا چاہیے. توکل, اللہ پر بھروسہ, بھائی اللہ پہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے, توکل سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے, یہ جو تیرا ہے, یہ تیرا کی وجہ سے توکل سے آدمی دور ہو جاتا ہے. آپ کو ایک حدیث ملے گی سنن ترمذی میں, حدیث نمبر 1614 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک, تیرا شرک ہے, وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل, کہ تیرا شرک ہے اور ہم میں سے کوئی اگر اس میں یہ چیز میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے ہی دور کرتا ہے. مطلب توکل آئے گا تو یہ تیرا دور ہو جائے گا, اور تیرا آئے گا تو توکل دور ہو جائے گا. مطلب آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے نا, اللہ ہے کہ نہیں ہے, اللہ آسمان و زمین کو کنٹرول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, ہم سب کا ایک انسان, ایک مالک, سارے انسانوں کا ایک مالک جو کائنات کا بنانے والا ہے اس کے کنٹرول میں, کالی بلی یہ ساری چیزوں کے کنٹرول میں. تو یہ تیرا, یہ شگن والی چیزیں, یہ سب کے سب شرک ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس کی وجہ سے لائف ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, پیس آف مائنڈ چلے جاتا ہے. اب آئیے 4تھ سیکشن میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے, لوگ ایک حدیث بتاتے ہیں, یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کے تعلق سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھا فال پسند ہے, اچھا فال پسند ہے. حدیث صحیح ہے, لیکن حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچھا فال کیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ طیبۃ, اچھی بات. مطلب اچھا فال کیا ہے, جو آج یہ لفظ فال لوگ استعمال کرتے ہیں, فال نکالنا, فال نکالنا, فال نکالنا نہیں ہے. کیا ہے فال, سوال وہاں اسی حدیث میں ہے, کلمۃ طیبۃ, کوئی اچھی بات. مثال کے طور پہ کوئی کام کرنا شروع کیے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت نیگیٹو ہوتے ہیں, ہر چیز میں نیگیٹو بات کرتے ہیں, بولے نہیں کچھ برا ہوگا, ارے الٹا ہو گیا, ارے نہیں ہوگا. تو نہیں, اس میں پازیٹیو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پسند ہے, پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پازیٹیو بات کہ ہم لوگ نکلے نا انشاءاللہ کام ہو جائے گا, میں کرنے نکلا ہوں نا انشاءاللہ ہو جائے گا. پازیٹیو بات کہو, آپ کو کیا معلوم کہ ہونے والا ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ پازیٹیو چیز, یہ پازیٹیو بات کلمۃ طیبۃ, یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. تو یہ ایک
اس ٹائپ کا اس لمیٹیشن میں، مطلب جو اچھا شگن لینے میں اس حد تک کہ اچھے الفاظ کے حد تک جو پازیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا، یہ ملتا ہے ہمیں. تو یہ بات کے اندر کوئی چیز ٹکرا نہیں رہی ہے. وہ شگن اپ شگن والا جو کنسیپٹ ہے، کیونکہ وہ تو واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک، اور وہ چیز کے اندر تیرا کے اندر صرف نیگیٹو نہیں ہوتا ہے. بائی دا وے تیرا کے اندر ہو سکتا ہے پرندہ بائیں طرف جائے گا اور کچھ برا ہو سکتا ہے دائیں طرف جائے گا، آدمی خوش ہوگا. یہاں تک کہ آپ صحابہ میں تابعین میں ایسے واقعات دیکھوں گے کہ ایک بار ایک صحابی جا رہے تھے اور اوپر سے کوئی پرندہ آیا، پھر آواز کرنے لگا، اور کوئی ساتھ والے نے کہا ارے بہت اچھا بہت اچھا. کہا کیا اچھا؟ کچھ نہیں. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ زندگی میں کوئی بھی چیز سے آپ ان کی وجہ سے نہ رکیں، یہ شگن اپ شگن کی وجہ سے نہ رکیں. آخر میں ہم ایک دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. یہ حدیث ہمیں دعا ہمیں مسند احمد کی حدیث میں ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے خیال آ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو شیطان نے خیال دل میں ڈال دیا نا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کہو اللہم خیر لا خیر، اے اللہ اللہم لا خیر، اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے الا خیرک، سوائے وہ جو تیرے طرف سے ہے. کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے طرف سے. ولا طیر الا طیرک، اور کوئی تیرا نہیں ہے، کوئی شگن اپ شگن نہیں ہے سوائے تیرے طرف سے. مطلب یہ سارے پرندے بھی اللہ کے، ہر چیز اللہ کی مرضی چلتی ہے. تو ولا طیر الا طیرک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں سکھایا ولا الہ غیرک، اور کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے تیرے. تین چیزیں، اللہم لا خیر الا خیرک، ولا طیر الا طیرک، ولا الہ غیرک. میرے بھائیوں میری بہنیں، توحید پر قائم رہیں، اسی پہ زندگی گزاریں. اسی میں زندگی میں سکون ملے گا، کامیابی ملے گی، اسی میں دل کو اطمینان ملے گا، اسی میں ہم سب کامیابی سے کام کر پائیں گے بھائی. نہیں تو یہ پریشان ہو کر زندگی گزرے گی اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے والا بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.